السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو بکر حیات آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج علم تجوید کے متعلق انتہائی اہم اور مختصر سی گفتگو میں نے آپ حضرات کے ساتھ کرنی ہے۔ عزیزم، یہ یاد رکھیں، ہم پورا سال تجوید پڑھ لیتے ہیں، قواعد یاد بھی کر لیتے ہیں، اور علم تجوید کا وفاق المدارس یا تنظیم المدارس کے تحت ہم امتحان بھی دے دیتے ہیں، لیکن جو تجوید کا مغز ہے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج اسی افسوس کے تناظر میں چند دوستوں کی فرمائش کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ عزیزم، یاد رکھیں، قرآن کریم کو اگر تجوید کے ساتھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم تجوید کے ساتھ آئے گا، قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے سے۔ یہ یاد رکھیں، قواعد یاد کرنے سے نہیں، قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنے سے آئے گا۔ تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں، علم تجوید کے چند موٹے موٹے اصول اور قواعد ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر یہ مختصر سا کورس بھی کرواؤں گا۔ انتہائی مختصر جو موٹے موٹے تجوید کے قواعد ہیں، مثال کے طور پر غنہ۔ آپ نے غنے کی تعریف سیکھی، اب غنے کی پریکٹس کریں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، غنہ کی پریکٹس کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے مد کی تعریف سیکھی، اب مد کی پریکٹس کریں۔ روزانہ ایک رکوع آپ تجوید کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور ایک رکوع کا آپ اجرا کریں۔ اجرا کہتے ہیں کہ جو قواعد آپ نے یاد کیے ہیں، ان قواعدوں کو قرآن کریم کے اوپر فٹ کریں۔ ایک رکوع آپ روزانہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور ایک رکوع کے اوپر تجوید کے قواعد آپ فٹ کریں، یعنی کہ اجرا کریں، اور روزانہ کم از کم 2 سے 3 رکوع شیخ مشاری اعلی فاسی یا شیخ عبدالودود حنیف یا شیخ مشاری اعلی فاسی، یہ 2 نام یاد رکھیں۔ آپ روزانہ 2 سے 3 رکوع ان قراء حضرات کے سنا کریں، اور ترتیل کے اندر شیخ صدیق المنشاوی یا شیخ عبدالباسط رحمہ اللہ تعالی، آپ ان کی تلاوتوں کو سنا کریں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر تجوید آپ کی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ایک رکوع روزانہ قواعد تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو قواعد سیکھے ہیں وہ اس رکوع کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ روزانہ شیخ صدیق المنشاوی یا مشاری اعلی فاسی یا شیخ عبدالودود حنیف، ان قراء حضرات کی تلاوتیں آپ سنیں۔ انشاءاللہ بہت کم عرصے کے اندر آپ علم تجوید میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ مہارت حاصل کر لیں گے۔ آج کل ہم تجوید کے قواعد یاد کر لیتے ہیں، امتحان میں سند کے اوپر 100/100 نمبر ہوتے ہیں، لیکن نہ تلاوتیں سننے کا شوق ہوتا ہے، اور نہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ ہمارا پڑھنے کا ذوق ہوتا ہے۔ وہ سندیں لے کر ہم قبر تک ہم نوکریوں کی تلاش بھی کرتے ہیں، اور اس سند کے اوپر کتنی امیدوں کی بنیاد بھی ہم بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، تجوید پڑھانے والا جتنا ہی کیوں نہ ماہر استاد ہو، لیکن اگر آپ کو قراء حضرات کی تلاوتیں سننے کا شوق نہیں ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنے کا شوق نہیں ہے، تو استاد چاہے زمانے کا تجوید کا امام ہی کیوں نہ ہو، آپ کے تجوید میں بالکل فرق نہیں آ سکتا۔ اس لیے قرآن کریم کو ایک تو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور نمبر 2 قراء حضرات کی تلاوتیں سنا بھی کریں۔ انشاءاللہ تلاوتیں سننے کی برکت سے اور قرآن کریم کو بغور قواعد تجوید کا لحاظ رکھ کے پڑھنے سے بہت کم عرصے کے اندر، کم از کم 2 سے 3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ آپ تجوید کے اندر فرق پائیں گے۔ اگر میری باتوں سے آپ کو فائدہ ہو تو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جزاکم اللہ، آپ کا بھائی ابو بکر حیات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔